بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ فضل بن ربیع خلیفہ ہارون رشید کا وزیر تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، محمد امین اور مامون رشید۔ خلیفہ ہارون رشید کی وفات کے بعد محمد امین خلیفہ ہوا تو دونوں بھائیوں میں اقتدار کے لیے جنگ ہوئی۔ فضل بن ربیع نے مامون رشید کے خلاف اور محمد امین رشید کی فتح کے لیے ہر امکانی کوشش کی، مگر اس میں اسے ناکامی ہوئی۔ مامون رشید کے اقبال کا ستارہ بلند ہونے لگا اور محمد امین رشید کے اقتدار کی شمع بجھ گئی تو فضل بن ربیع جان کے خوف سے کہیں جا چھپا۔ مامون رشید کا ایک پرانا خدمتگار شاہک نامی تھا۔ مامون رشید نے اسے کہا کہ آج سے تیرا اس کے سوا کوئی کام نہیں، جس طرح بھی ہو فضل بن ربیع کا کھوج نکالو۔ شاہک نے دوسری تدبیروں کے علاوہ بارہا منادی کرائی کہ جو شخص فضل بن ربیع کو پکڑ کر لائے گا یا پتہ بتائے گا اسے 1000 دینار دیے جائیں گے، مگر یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور فضل بن ربیع کا پتہ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ منادی ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک دن فضل بن ربیع گوشہ نشینی اور تنہائی سے تنگ آ کر اپنے مسکن سے باہر نکلا تاکہ کسی اور جگہ جا کر چھپ جائے۔ چنانچہ وہ فوراً اپنے راستے پر ہو لیا۔ اتفاق سے مامون رشید کی فوج کے 2 سپاہی، ایک پیادہ اور ایک سوار، کہیں جا رہے تھے کہ سپاہی نے فضل بن ربیع کو پہچان لیا اور اس نے سوار سپاہی کو بتایا۔ سوار سپاہی بہت خوش ہوا اور گھوڑا دوڑا کر فضل بن ربیع کے پیچھے ہو لیا۔ فضل بن ربیع کے قریب پہنچا تو اس نے فضل بن ربیع کے کندھے سے چادر اٹھا کر اس کے دوسرے کندھے پر رکھ دی۔ اس حرکت سے سوار کا گھوڑا بدک گیا اور سوار سپاہی کو گرا کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ اس سے پہلے کہ سوار سپاہی سنبھلتا، فضل بن ربیع قدم بڑھا کر کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ ایک جگہ ایک گھر کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ اندر جھانکا تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ فضل بن ربیع نے اسے کہا کہ اماں، مجھے چند روز کے لیے اپنے گھر میں چھپاؤ تو بڑا احسان ہوگا۔ بڑھیا کو اس پر رحم آیا اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، اوپر والی کوٹری خالی ہے، اس میں جا کر چھپ جاؤ۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ فضل بن ربیع جلدی سے اس پر اوپر والی کوٹری میں جا گھسا۔ ابھی وہ مشکل سے کوٹری میں گھسا ہی ہوگا کہ وہی سوار سپاہی اس گھر میں داخل ہوا اور بڑھیا سے بولا کہ کیا بتاؤں اماں، آج سونے کی چڑیا ہاتھ آ کر نکل گئی۔ فضل بن ربیع کو میں نے پکڑ ہی لیا تھا کہ قسمت خراب تھی، میرا گھوڑا بدک گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا، اور اس سے پہلے میں سنبھلتا فضل بن ربیع کہیں غائب ہو گیا۔ لاکھ ڈھونڈا مگر پتہ نہیں چلا، اللہ جانے کہ زمین کھا گئی یا آسمان۔ فضل بن ربیع نے جو یہ بات سنی تو بیچارے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، حیرت سے بت بن کر رہ گیا۔ سانس روکنے کی کوشش کی تو چھینک آ گئی۔ سوار سپاہی نے چھینک کی آواز سنی تو بڑھیا سے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میرا بھانجا ہے، برسوں کا پردیس گیا، اب واپس آیا تھا کہ راستے میں ڈاکو مل گئے، بیچارے کا سارا سامان چھین لیا، کپڑے تک اتروا لیے، ننگا اندر بیٹھا ہے، شرم کے مارے باہر نہیں آ سکتا۔ سوار سپاہی نے فوراً کہا کہ میں اپنے کپڑے لے کر آتا ہوں، وہ اسے دے دو، پھر اسے باہر بلانا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ وہ آرام کر رہا ہے، نہ جانے وہ غریب کتنے دن کا بھوکا ہے۔ تم ایسا کرو کہ میری انگوٹھی بازار لے جاؤ اور دکاندار کے پاس میری انگوٹھی بطور امانت رکھوا کر کھانا لے آؤ۔ سوار سپاہی انگوٹھی لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ ادھر بڑھیا تیزی سے فضل بن ربیع کے پاس گئی اور بولی کہ تم وہی مغرور فضل بن ربیع ہو جس کی گرفتاری کے لیے 1000 دینار کا انعام مقرر ہے؟ فضل بن ربیع نے اقرار میں سر ہلایا تو بڑھیا کہنے لگی کہ تم نے ہماری باتیں سن لی ہوں گی، اس سوار سپاہی کو میں نے دھوکے سے بازار بھیجا ہے، خیریت چاہتے ہو تو فوراً کہیں بھاگ جاؤ۔
فضل بن ربیع اس ناگہانی مصیبت سے بچ کر باہر نکلا تو حیران تھا کہ اب کہاں جائے۔ وہ بلا ارادہ ایک طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک عالیشان مکان کے پاس پہنچا۔ تیز بھاگنے کی وجہ سے وہ تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس مکان کی دیوار کے سائے میں آرام کر لوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپو کی آواز سنائی دی۔ فضل بن ربیع ڈر گیا کہ کوئی اور سوار اسے نہ پہچان لے۔ جلدی سے مکان کی دیوری میں ہو گیا۔ بدقسمتی سے وہ سوار اسی مکان کے دروازے پر آ کر رکا۔ فضل بن ربیع اپنی بدقسمتی کو کوسنے لگا۔ اتنے میں مامون رشید کا خدمت گزار شاہک گھوڑے سے اتر کر دیوری میں داخل ہوا۔ وہ ایک ہی نظر میں فضل بن ربیع کو پہچان گیا اور بولا کہ تم کہاں سے آ گئے؟ فضل بن ربیع نے جواب دیا کہ تقدیر کا ستایا ہوا ہوں، یہاں آ گرا۔ شاہک خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ لے کر مکان کے اندر لے گیا اور اپنے خاص کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ پھر اس کے لیے کھانا منگوایا اور فضل بن ربیع سے کہا، آپ میرے گھر آئے ہیں، اس لیے میرے مہمان ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ فضل بن ربیع نے پوچھا کہ یہ زندوں کا کھانا ہے یا مردوں کے لیے؟ جواب ملا کہ زندوں کے لیے۔ شاہک نے 3 دن تک فضل بن ربیع کو مہمان بنا کر رکھا۔ 3 دن کے بعد شاہک نے فضل بن ربیع کو وہاں سے رخصت کیا۔ وہ کسی ٹھکانے کی تلاش میں جا رہا تھا کہ ایک سوداگر کا خیال آیا جو قریب ہی رہتا تھا، اور فضل بن ربیع نے اپنی وزارت کے دنوں میں اس پر بہت احسان کیے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے مکان پر پہنچا۔ سوداگر باہر آیا اور فضل بن ربیع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے گھر کے اندر لے گیا اور کسی اچھی جگہ پر بٹھا کر دوڑتا ہوا مامون رشید کے پاس پہنچا اور اسے فضل بن ربیع کے ہاتھ آنے کا ماجرا کہہ سنایا۔ مامون رشید نے شاہک کو حکم دیا کہ فضل بن ربیع کو پکڑ کر لے آؤ۔ شاہک گیا اور فضل بن ربیع کو گرفتار کر کے مامون رشید کی خدمت میں لے آیا۔ بدنصیب فضل بن ربیع نے تخت کی طرف نظر دوڑائی تو کانپ اٹھا اور زندگی سے مایوس ہو کر رہ گیا۔ ہمت کر کے سر اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ مامون رشید نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر سلام کا جواب دیا۔ پھر فضل بن ربیع سے بولا کہ آگے آؤ اور پہلے دن سے لے کر آج تک تم پر جو گزری سچ سچ کہہ سناؤ۔ اس پر فضل بن ربیع نے اپنی سرگزشت کہنی شروع کی۔ جب بڑھیا کی انگوٹھی گروی رکھنے کا ذکر آیا تو مامون رشید نے خزانچی کو حکم دیا کہ 1000 دینار اس بڑھیا کو پہنچا دو اور اس سے کہو کہ وہ اپنی انگوٹھی دکاندار سے چھڑوا لے۔ جب فضل بن ربیع نے شاہک کے ہاں پہنچنے اور اس کی مہمان نوازی کا واقعہ سنایا تو مامون رشید بولا کہ اگر شاہک ایسا نہ کرتا تو ہمارا منظور نظر نہ ہوتا۔ سب سے آخر میں سوداگر کا تذکرہ آیا تو مامون رشید نے ناراض ہو کر حکم دیا کہ اس سوداگر کو فوراً شہر سے نکال دیا جائے کہ ایسے بد عہد و احسان فرموش کا ہمارے ملک میں کوئی کام نہیں۔ پھر مامون رشید نے فضل بن ربیع سے کہا کہ جس وقت تجھے آتے دیکھا تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ پاک سے عرض کی کہ الہی تیرا کوئی بندہ مجھ سے زیادہ گناہ گار نہ ہوگا، میں فضل بن ربیع کو معاف کرتا ہوں، تو فضل بن ربیع کے طفیل مجھے معاف کر دے، آمین۔